نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی کہ جب کہا گیا ان سے، مومنین نے کہا کس سے؟ منافقین سے، کہ زمین میں فساد مت برپا کرو، فساد بہت بری چیز ہے۔ تو اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو لوگوں سے، تو انہیں کہا انما نحن مصلحون، ہم فساد کرنے والے تھوڑے ہیں، ہم اصلاح پسند لوگ ہیں، صلح پسند ہیں، صلح کرنے والے ہیں، جنگ نہیں کرتے، نقصان نہیں پہنچاتے۔ قرآن نے کہا الا انہم ہم المفسدون، غور سے سنو، بے شک وہی مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا گیا ان سے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو بول پڑے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ایسا جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو غور سے سنو، بے شک وہی بے وقوف و جاہل ہیں۔ سفہاء کے دو معنی بے وقوف کے بھی ہیں اور جاہل کے معنی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے۔ یاد رکھیے، تفسیر تو بیان کروں گا بعد میں، اتنا بتا دوں کہ جہالت ہے کیا۔ ایک تو جہالت نہیں جانتے ہم، جاننا اور نہ جاننا دو چیزیں ہیں۔ جس چیز کی جانکاری ہے اس کے جاننے والے ہم ہوئے، جس چیز کی جانکاری نہیں ہے اس کے نہ جاننے والے ہوئے۔ نہ جاننے والے کو جاہل کہتے ہیں اور جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، لیکن قرآن ان کو بھی جاہل کہتا ہے جو جان کے انجانے بنے ہوتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا، اور وہ وقت تھا کہ کسی قاتل کا پتہ پوچھا تھا، تو اللہ نے قاتل کا پتہ بتانے کا جو راستہ بتایا کہ ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کر دو۔ پوچھا چور کا، قاتل کا پتہ کہ فلاں شخص قتل کر دیا گیا ہے، قاتل اس کا کون ہے؟ قرآن کا جواب ہو گیا کہ گائے ذبح کریں، ان تذبحوا بقرہ۔ تو انہوں نے کہا قال اتتخذنا ہزوا، ہاں کہا ان لوگوں نے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ ہم قاتل کا پتہ پوچھتے ہیں، ہم گائے ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جواب بیان کرنے کے لیے میں نے اس آیت کریمہ پڑھا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ خلاف حقیقت بولنا جہالت ہے، حق نہ بولنا جہالت ہے، سچی بات نہ کہنا جہالت ہے، مذاق کرنا، کسی سوال کا جواب صحیح نہ دینا جہالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری تھی، توریت کتاب، اور نبی بچپن سے علم لے کے آتا ہے، یہاں کے پڑھتا نہیں۔ یاد رکھیے، نبی کا کوئی نہ استاد ہوتا ہے، نہ نبی کے لیے کوئی دنیا میں زمین پر آنے کے بعد مکتب ہے کہ فلاں مکتب میں گیا تھا کتاب بیسک پڑھنے کے لیے اور فلاں استاد صاحب نے پڑھایا۔ کیوں اتنا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ
اگر استاد ہوئے تو ایک استاد تو نہیں پڑھائے گا، کئی استاد ہوں گے کئی علم سکھانے کے لیے، جتنا علم سیکھیں گے اتنے اس کے استاد ہوں گے، اور سب استاد افضل ہوں گے اس نبی سے۔ تو نبی سب سے افضل بنا کے بھیجا جاتا ہے قوم میں، جس قوم میں جب آتا ہے تو اب افضل ہوا کون؟ استاد۔ افضل نہ ہوئے مفضول ہوئے کون؟ نبی، امام، جن کی ہم پیروی کریں گے۔ تو استاد کہے گا جو ہم نے سکھایا تھا وہ بتاؤ۔ توہین ہے، اہانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ دے کے پیدا فرماتا ہے، جس کی دو آپ سنتے رہتے ہیں، دو گواہیاں موجود ہیں۔ پہلی گواہی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ ابھی تک نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایج عمر کیا تھی، تو دوسری آیت سے واضح کر دیا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور میں نے کتاب کا حکم جو دیا انہیں بچپنے میں دیا۔ بچہ کتاب کی حفاظت نہیں کرتا، سوجھ بوجھ والا کرتا ہے، تو نبی بچپن سے سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے، اسی لیے بچپنے والی حرکتیں نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ کھیل کود غلط طریقے کا نہیں کرتا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں تھے، حضرت مریم کے گود میں تھے، جب الزام لگایا اور کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے اخت ہارون کی بہن، نہ تمہاری ماں بدچلن تھی نہ تمہارا باپ بدکار تھا، یہ کیا لے کے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، اپنے کہا لا اکلم الیوم انسیا، میں آج کے دن بات نہیں کرتی۔ کیوں؟ میں چپ کا روزہ ہوں۔ اس وقت اس قوم میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، چپ ہو گئے گھنٹہ کے لیے، یہ روزہ ہو گیا چپ کا، تو خاموش ہو گئی، جواب میں نہیں دوں گی، بچہ دے گا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو پکار اٹھے وہ لوگ، کیسے ہم کلام کریں گے اس سے جو ابھی مہد کا بچہ ہے۔ ایک ہوتا ہے زمین کا رینگنے والا، ایک گود والا ہوتا ہے۔ گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے، اور کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس کا فوراً جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ بچپنا مت دیکھو، میں نبی ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ پکار اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی آ کے یہاں کثرت کر کے پڑھ کے وظیفہ پڑھ کے اور نمازوں کا چلہ کر کے وہ نبی نہیں ہوتا، نبی بنا کے بھیجا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر تم بعد میں دیکھو کہ کسی کے نبوت کا اعلان ہو تو اعلان نبوت کو نبوت ملنا مت بولنا۔ ہمارے کچھ لوگ بولتے ہیں حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ حضرت عیسیٰ کو بچپنے میں اللہ نے کتاب دے دیا اور بچپنے میں وہ نبی ہو کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سا مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ کے اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اظہار نبوت کو، اعلان نبوت کا ملنا بولتا ہے۔ تو نبی باشعور ہوتا ہے، سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی زندگی دنیا میں ظاہری میں سجدہ کر کے اللہ کی الوہیت کا اعتراف کیا اور رب حبلی امتی کہہ کے امت کا درد کا اعلان فرمایا۔ اس کو نہیں یاد کرتے اور کہتے کیا ہیں، نبوت ملی 40 سال کے بعد۔ کب؟ جب غار حرا میں چلہ کیا تھا تو حضرت جبریل امی آئے اقرا پڑھانے۔ تو عقیدہ ہے، بات آئی تھی جو بتا دوں، عقیدہ ہے کہ نبی کسی سے آ کے پڑھتا نہیں، کسی سے علم سیکھتا نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی سے علم دے کے بھیجتا ہے۔ فساد بڑی بری چیز ہے۔ قیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ کیا بتاؤں، قتل جرم ہے، اور اس سے زیادہ بڑا جرم فساد ہے۔ لوگوں میں لڑا دینا، لوگوں کو چین سے نہ رہنے دینا، لوگوں کو تنگ کرنا۔ کہتے ہیں کہ فساد معنی کیا ہے کہ والفساد خروج الشیء عن الاعتدال، کسی چیز کا اپنے برابر والے حصے سے کھسک جانا، ہٹ جانا، اتنی بری چیز ہے فساد۔ کہیں کہا آگے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فسادیوں کی طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے مت پھرو۔ اچھی چیز ہوتی تو بار بار روکا جاتا۔ تو فساد بڑی بری چیز ہے۔ یہ صلح کی ضد ہے۔ صلح بڑی اچھی چیز ہے۔ کل مومن، قرآن کا فیصلہ، کل مومن اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تم کیا کرو، بھائیوں میں ملاپ رکھو، ملا دو۔ ملانا بھائیوں میں اسلام سکھاتا ہے، دور کرنا جرم ہے۔ التفریق بین المسلمین حرام ہے۔ مومنین کے درمیان، مسلمان کے درمیان دوری پیدا کرانا یہ جرم ہے۔ ملا دینا اچھی چیز ہے۔ اس لیے تفریق بین المسلمین سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ اور ایمان کے بارے میں جو کل بھی تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی، اس سے لگتی ہوئی بات ہے کہ جب انا آمنا باللہ جب انہوں نے کہا تھا تو فإنہم لیسوا بمؤمنین حقیقتاً، وہ حقیقتاً مومن نہیں تھے۔ انہی کے بارے میں یہ بھی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ فساد مت بتاؤ برپا کرو تو کہا کہ ہم مصلح ہیں، صلح کرنے والے ہیں، فسادی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سنیے، والایمان الحقیقی نور، حقیقی ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ اذا دخل القلب، جب دل میں داخل ہوتا ہے وہ، تو مومن پر اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت حارثہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کس طرح تم نے سویرا کیا، یعنی کیسی گزری تم پر، ایمان لائے، ایمان کے بعد کیسا لگا، ایمان لانے کے بعد تم کو کچھ اچھا لگا تو کیسی گزری، پوچھا۔ قال، انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صبح کی مومن، صحیح مومن کی حالت میں، یعنی میری رات اچھی گزری۔ یا اس کا ترجمہ یہ کہ میں نے مومن برحق ہو کر گزاری۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، یا حارثہ انا لکل حق حقیقت، ہر سچ کے لیے کوئی حقیقت ہے۔ فما حقیقت ایمان کا، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ میں نے مومن صادق کی طرح وقت گزارا، تو فوراً فرمایا حضرت حارثہ نے، اعرضت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے کو دنیا سے دور رکھا۔ دنیا قریب آنے نہیں دی ایمان لانے کے بعد۔
مجھے نہ دن میں اور نہ رات میں، ایک تو لفظی ترجمہ کر دوں، پیاس نہیں معلوم ہوئی، یعنی کوئی حاجت نہیں پیش آئی، اور برابر ہو گیا میرے نزدیک زمین میں کا پتھر اور سونا دونوں برابر دکھا۔ جس طرح پتھر کی حیثیت میرے سامنے تھی ویسے ہی سونے کی۔ کون سونا؟ وہی سونا جس پر زکوٰۃ ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور دیکھا میں نے کہ جنت والے طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں میری، اور جہنمی لوگ دور بھاگے جا رہے ہیں۔ وَكَانَ أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے رب کے عرش کو ظاہری آنکھ سے، بارزن کھلے انداز سے، واضح طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت فالزم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درست کہہ رہا تو، صحیح کہہ رہا ہے، قائم رہ اسی پر، ٹھیک ہے اسی پر قائم رہ۔ اصبت مانے درست بولنا، صحیح بولنا، سچ کہنا، یا عربی میں کسی کا جواب دیتے ہوئے اصبتا بولتے ہیں، اس کا مفہوم ہوتا ٹھیک ہے۔ فالزم، اسی پہ قائم رہو، یعنی لازم پکڑو، درست کہا لازم پکڑو، یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اسی پر قائم رہو۔ جس ایمان کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے اندر کسی چیز کی لالچ پیدا ہوئی، ضرورت اور ہے، لالچ اور، یاد رکھیے گا۔ ہم وہاں نہیں لے جا رہے ہیں آپ کو جہاں حضرت ابو ذر غفاری مانتے ہی نہیں تھے کہ زکوٰۃ کیوں دیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ زکوٰۃ کے لیے مال جب رکھیں گے نا، جب نہ زکوٰۃ دیں گے تو ہم رکھیں کیوں؟ جس خدا نے آج دیا ہے وہی خدا کل بھی دے گا۔ یہ ضرور ہے کہ اتنا توکل ہو، اتنا بھروسہ ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے، یہ صوفی لوگ ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت لوگوں نے سمجھا کسی کی بات نہیں مانے، کہنا زکوٰۃ کیا؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ، توکل کم ہوا تب نہ رکھا کل کے لیے پیسہ۔ جب پیسہ کل کے لیے رکھا تو اللہ پر بھروسہ کم ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہے تو آج جن سے اللہ نے دیا ہے جتنا سب دے ڈالو، اپنے کھاؤ، لوگوں میں تقسیم کر دو، اور کل کا، آج کا دینے والا ہی کل کا بھی دینے والا کل دے گا۔ وہ سنتے ہی نہیں تھے اور لوگ چھیڑنے بھی لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا، بلایا، سمجھایا، کہا اللہ کی مرضی ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں پہلے پڑھیے شروع ہی میں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز کو قائم کرتے ہیں، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے غریبوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ مال رکھے، سال گزرے پھر زکوٰۃ دے، تو اللہ کی مرضی ہے تب جا کے چپ ہوئے۔ تو مومن صادق کہاں، کس ولایت کا ذکر نہیں ہے، ایمان کے لانے کی بات ہے کہ ایمان نے ان کو کہاں پہنچا دیا اور کتنا قریب کر دیا اللہ سے، اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری پوزیشن یہ ہو گئی کہ رات و دن آسودہ رہتا ہوں، ہے نا، لا تزمو بعدہ ابدا، کہ اس کے بعد کوئی کچھ ایسی چیزیں ہیں پینے کی کہ پی لو اس کے بعد پیاس لگے ہی نہیں، تو میں آسودہ ہوں رات میں بھی اور دن میں بھی۔ تو اتنا ہی نہیں، میں اپنے رب کے عرش کو، الا عرش ربی، واضح طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پتھر اور سونا میرے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں، ہم لوگوں کا حال یہ کہ اگر تنہائی میں پتھر ملے تو تاکیں گے بھی نہیں، اور کہیں سونا دکھ جائے تو اندر سے مسکراہٹ ہوگی اور اللہ کے ہاتھ ہلنے لگے گا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اٹھا کے جیب میں رکھ لو، ہے کہ نہیں؟ لبک ہوگی، فطری بات ہے، اسے مان لینا چاہیے۔
تو فساد ایسی بیماری ہے کہ قرآن نے فساد مینس فتنہ، اور فتنے کو بیان کیا، الفتنہ تو اشد من القتل، والفتنہ تو اکبر من القتل، دو جگہ خدا کا ارشاد ہے، بچنا چاہیے، بڑی بری چیز ہے۔ یا کان لگانا، اس مجلس سے کچھ لے لیں، اس مجلس میں بیان کریں گے، جس کو چغل خوری کہتے ہیں، یہ بھی بہت بری چیز ہے، عذاب میں سے ہے۔ فکان آخر یمشی بن نمیمہ، دوسرا شخص جو تھا قبر میں کے عذاب میں مبتلا تھا، وہ کچھ چغل خوری کے لیے یہاں وہاں جاتا تھا، چغل خوری کے لیے چلنا، یعنی پیٹ اس وقت تک اس کا ہلکا نہیں، تو گیس نکلتی نہیں جب تک کہ سنی ہوئی بات دوسرے سے کہہ نہ لے۔ کہنے والی بات کہنی چاہیے، اور لڑانے والی بات، فتنے والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ عیب پوشی، صدر پوشی بڑی اچھی چیز ہے۔ راز کسی کا سن کے بیان کر کے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہنا، اس سے بچنا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا کہ فساد کتنی بری چیز ہے۔ قال الشیخ فی سب تفسیر ہی ذکر الشعور بإزاء الفساد، ولا تشعرون نے کہا ہے، ولا یشعرون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ کان کھول کے سنو کہ بے شک وہ لوگ فسادی ہیں منافقین، لیکن وہ جانتے نہیں، شعور نہیں رکھتے۔ اس شعور کی وضاحت کی ہے کہ ذکر الشعور بإزاء الفساد، شعور کا ذکر کرنا فساد کے مقابلے میں، بالمقابل نہایت موضوع ہے۔ کیوں کہ ان کا فساد عادتاً محسوس کی طرح ہے، اس کا احساس کرتے ہیں، مانتے نہیں، اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے فساد سرزد ہو رہا ہے۔ بھائی بہت سارے لوگ غلطیوں کو مانتے ہیں کہ مجھ کو کرنی نہیں چاہیے، لیکن کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ لِأَنَّهُ كَالْمَحْسُوسِ عادتاً، اس لیے کہ وہ عادتاً محسوس کی طرح ہی ہے۔ پھر اس میں اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے مومنین کی شرافت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جواب دیا، کہا مومنین نے، اور جواب کس نے دیا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ نے۔ پھر آیت پڑھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہ کہا گیا ان سے، یعنی تمام سے منافقین سے، کہ لا تفسدوا فی الارض، مت فساد برپا کرو زمین میں، کفر کے ذریعہ اور ایمان سے دور رکھنے کے ذریعہ، لوگوں سے ایمان سے دور رکھنے کی کوششیں کرتے ہو، کفر کرتے ہو، یہ فساد ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو انہوں نے کہا مومنوں کا جواب دیتے ہوئے کہ ہم تو صلح پسند لوگ ہیں، ولیس ما نحن فیہ بفساد، ہم میں کوئی فسادی نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ دوسرا والا جو جملہ ہے وہ اللہ کی طرف سے، الا قال اللہ تعالی ردن علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا، یہ تنبیہ کے لیے ہے، ہوشیار کرنے کے لیے ہے، کان کھول کے سننے کے لیے ہے۔ اگر آپ توجہ ہٹی ہو تو بالکل توجہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الا، خبردار، بے شک وہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور شعور نہیں رکھتے۔ شعور نہیں رکھتے، اس کا قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن جواب دیکھیے کہ مومنوں کا چونکہ صحیح جواب نہیں دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی طرف سے جواب دیا۔ اس میں مومنین کی شرافت، بزرگی، عظمت واضح ہوئی
اس کو بیان کریں کہ بیان شرف المومنین حیث طول اللہ جواب منافقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا جواب پلٹ کے دے دیا اس بات کا جس کو مومنین نے ان سے کہا تھا. کما کانا فی حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات ہے کہ فإن الولید ابن مغیرہ، بے شک ولید ابن مغیرہ نے ان سے کہا انہ مجنون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ معاذ اللہ پاگل کہا. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کی نفی کی اور آیت کریمہ نازل فرمائی ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں. لیکن حضور خاموش رہے، کہا بھی اس نے، کوئی جواب نہیں دیا ولید بن مغیرہ نے، اس لیے کہ قرآن غالباً سورہ مزمل میں ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَيْهِ، کیا ہے یاد؟ ہاں فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، دیکھیے یاد ہے مجھے، میں بھی بول رہا ہوں. ہاں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ہاں بہرحال تو فَاتَّخِذْنِي وَكِيلًا، کہ جب کوئی بات آوے تو آپ مجھے وکیل بنا لیں، یعنی مجھ پر چھوڑ دیں. تو حضور کو جب کوئی کچھ کہتا تھا تو جواباً آقا ارشاد کچھ نہیں فرماتے تھے، چپ ہو جاتے تھے. یاد رکھیے جہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھرپور جواب دیا ہے. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے. اس سے پہلے انبیاء کرام خود جواب دے لیتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعائے ہلاکت کرتے یا فرشتوں کو بلاتے پٹوا دیتے، اصلاح کرا دیتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ دندان مبارک شہید ہوا تھا جنگ احد میں، تو جبریل امین کو اللہ نے بھیج دیا. پوچھا آپ کہیں تو میں پہاڑ کو کفاران مکہ پہ گرا کے تباہ و برباد کر دوں. ہے کیا ادرا رحمۃ للعالمین نبی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کیا کیا. ارشاد فرمایا نہیں جبریل ایسا نہیں، اللہم اہد، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اس میری قوم کو اللہ ہدایت دے، مجھ کو جانتی نہیں، جانے گی تو کلمہ پڑھ لے گی، مانے گی. اور اس کا بدلہ نہیں لیا، خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا صبر کیا ہے، اس لیے کہ ایک حکم بھی تھا فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، جب ضرورت پڑے تو ہمیں ہاں فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، مطلب آیت کریمہ یہی ہے فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، وکیل بنائے، اپنا وکیل بنا لو جب ایسا آوے تو. تینوں آیتیں آگے پیچھے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. تو کیا چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ تو نہیں کہا کہ عیب گنائے، اس لیے کہ یہ کہنا اللہ کو اتنا ناگوار گزرا. مجنون کسی کو کہنا یہ اتنی بڑی گالی ہے، پاگل کہنا کہ اچھا خاصا عام دماغ والا پسند نہیں کرے گا. اور جہاں دماغ ایسا دے رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ساری کائنات کا علم بھر دیا تھا اور وہ دماغ یاد کیے ہوئے تھا، اس پر اس طرح کا الزام لگانا کہ انکا لمجنون، بے شک آپ البتہ پاگل ہیں، تو جلال پروردگار عالم کو آیا. حضور تو خاموش رہے. اور پھر کیا کہا سنیے، اللہ کا فیصلہ سنیے.
ثم قال فی ذم ذلک اللعین، اس مردود کی برائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلک زنیم. 10 آیت گرا دیے، گنیے. حلاف، لا تطع کل حلاف مہین، حلافین مہین حمازین مشائم بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلک زنیم. چلنے والا چغل خوری کے لیے، ظالم، فاجر، غلیظ القلب، جافن، اتنا گنا دیا. 10 عیب ساتھ گنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو پوری بعد کی آیات میں اس کا ذکر ہے. یہ ساتھ میں ہے جو ابھی پڑھا ہے ہم نے. اسی لیے مفسر نے اس کی وضاحت کی ہے. ولا تطع کل حلاف، حلاف جانتے ہیں بہت زیادہ قسم کھانے والے کو ہوتے ہیں. سنیے، یعنی حلافین بدبخت، حقیر، عیبدار، حماز، فضول گو، چغل خوری کے لیے چلنے والا، لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا. اس میں ترجمہ کیا بخیل. یمشی بین الناس بالنمیمہ، جہاں مشاء بنمیم کا کہ چلتا تھا وہ لوگوں کے پاس جا کے چغل خوری کے لیے. بخیل ہے مال کا، ظالم ہے، فاجر ہے، غلیظ القلب ہے، دل کا بھی بہت کمینہ ہے، اور خشک انسان ہے، بڑا سوکھا انسان ہے. سوکھا انسان جانتے ہیں آپ؟ مجلس ہے، اچھی سے اچھی بات مسکرا نہیں رہا ہے، اچھی سے اچھی بات ہو رہی ہے، چہرے سے نہیں لگتا ہے کہ خوشی یا ناراضگی ہے، منہ لٹکائے بیٹھا ہے، اس کو خشک انسان کہتے ہیں. یہ اتنا کوفت کا انسان ہوتا ہے، کسی مجلس میں ہو ساری نظر گھوم گھوم کے اس کے پاس جائے گی. مصلحتاً بیٹھنے والے کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنا اصلاح کرتے تھے تو لوگوں کو روز موقع دیتے تھے کہ سوال کرو جواب دے. تو لوگ فقہی سوال کرتے تھے، حضرت اس کی وضاحت کرتے جواب دیتے. اپنے وقت کے زبردست امام و فقیہ تھے. ایک شخص کونے میں بیٹھا رہتا تھا، پیر یوں کر کے چپ چاپ، آ کے شروع میں آتا اور آخر میں چلا جاتا، چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا. رو رو کے رہا کہ حضرت کو بے چینی ہو کہ ارے اتنی گفتگو ہو، کبھی ہنسنے کی بات ہو رہی، کبھی ایسا خوف دلانے کی بات ہو رہی، نہ اس کا چہرہ غمگین ہوتا ہے، نہ حساس و بساس ہوتا ہے. بات کیا ہے، کیوں شروع میں آتا ہے اور چپ چاپ چلا جاتا ہے؟ پوچھا ایک دن، رک جانا، کہیں کہ بات بتاؤ، میری بات سب سمجھ آتے ہو؟ اگر سمجھ جاتے ہو تب بھی کچھ تو ہاں ہو کرنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ کرنا چاہیے. اور نہیں سمجھتے ہو تو اتنی دیر تو بیٹھنے سے فائدہ، چپ چاپ بیٹھتے ہو. پوچھو، پوچھتے ہیں، جب نہیں معلوم ہو تو پوچھتے ہیں. تو نیکسٹ ڈے، دوسرے دن اتفاق سے حضرت یوسف امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ ہی کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اور آیت کریمہ پڑھی اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات آنے تک پورا کر دو. یعنی روزہ کھولنے کا وقت کیا ہے؟ رات شروع ہو تو سورج ڈوب جائے، غروب شمس کے بعد کرو. تب وہ ایسے انگلی اٹھایا، بولا، پوچھا کہ حضرات اگر سورج رات بھر نہ ڈوبے تو روزہ کیسے کھولیں گے؟ تو ہم مسکرائے، حضرت مسکرائے. امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا چپ رہنا ہی بہتر تھا اس بولنے سے. تو ایسا بولنے کو نہیں کہا گیا ہے، لیکن ہاں تو جو اس طرح کا ہوتا ہے، تو یہ خشک انسان بھی تھا.
کسی خشک انسان کا کسی کا نام لیجئے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، وہاں کسی ایک ہی خشک انسان کا نام لے لیجئے، کہیں گزرا آپ کی نظر سے؟ ہماری نظر سے گزرا ہے۔ سعودیہ کا امیر فیصل جو تھا، ایک مرتبہ فل لائف میں ہنسا تھا، اور جب ہنسا تو شاہی گھرانے میں جشن منایا گیا کہ آج ہنسا ہے۔ تو اگر یاد نہ ہو تو یاد رکھیے۔ تو یہ ساری برائیوں کے ساتھ جاف بھی تھا، اور جاف کہتے ہیں خشک انسان کو۔ عربی محاورہ ہے، جف القلم بما لا یلیق، پین قلم سوکھ گیا جو کہ اس کے لائق نہیں تھا۔ قلم سوکھتا نہیں ہے، قلم روشنائی سے لکھتا ہے، جب سوکھ جائے تو اس وقت یہ عرب محاورہ بولتے ہیں کہ اب تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جف القلم بما لا یلیق، قلم خشک ہو گیا، اب کوئی مہربانی کا جملہ تیرے لیے نہیں ہوگا، جبکہ قلم کے لیے یہ مناسب سوکھنا نہیں ہے۔ ان تمام وصفوں جو گنائے ہیں برائیوں کے باوجود، وہ ہوا ولد الزنا، وہ حرامی بھی ہے، حرام زادہ ہے۔ بات تو یہی ہو گئی۔ ہوا کیا وہاں؟ کھلبلی مچ گئی ولید بن مغیرہ کے ہاں۔ جا کے ماں سے کہا کہ آج مجھ کو میرے اندر 10 عیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ سب پورے کے پورے ہیں، 10واں تو جانتی ہے، اور جب 9 صحیح ہیں تو 10واں بھی صحیح ہے، بتا، اور نہیں تو دیکھ تلوار، میری تلوار ہوگی ماں، تیری گردن ہوگی۔ یہ بھی جملہ اس کا بولنا اسلامی نہیں تھا۔ یاد رکھیے، ماں بڑی عظمت والی ہوتی ہے۔ جب دیکھا کہ واقعی تیور اس کا خراب ہے اور تلوار چلا دے گا، تو اس نے کہا ہاں، جو کہا ہے وہ صحیح ہے، تیرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ اولاد ہو سکے، تو میں نے ایک چرواہے سے قربت حاصل کی اور اس سے تو پیدا ہوا۔ ایک بات کہنے پر اللہ ستار العیوب ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عظمت کو سمجھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چپ ہونا کتنا بھاری پڑ گیا اس کے لیے کہ اس کی پوری لائف، میں سمجھتا ہوں منہ اگر حیا والا ہوگا تو منہ نہ دکھاتا ہوگا لوگوں کو، اس لیے کہ 10 عیب اکٹھا گنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ اللہ جو بڑے بڑے عیوب کو چھپاتا ہے۔ میں اگر وہ عیب بیان کرنے لگے پروردگار عالم تو کوئی عیب ہی نہ رہے گا۔ میں ایک چیز بتاؤں، اس محلے میں کوئی چوری ہو، خدا نہ کرے صاحب مثال کے بتا رہا ہوں، چوری ہو اور چور کا نام اس کے دروازے پر لکھ دیا جائے کہ اس نے چورایا ہے، اور یہ ممکن ہے کس سے؟ اللہ سے، کہ اللہ فرشتہ متعین کر دے، کہہ دیں جا لکھ دینا۔ ایک چور کی چوری پکڑ کے دروازے پر لکھی گئی، سچ بتائیے، اس کے بعد کوئی چوری کرے گا؟ لیکن اللہ کی مصلحتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی سزا متعین کر دی، منع کر دیا، اختیار دے دیا، مجبور نہیں کیا۔ ایسے ہی کوئی جھوٹ بولے، کرامن کاتبین کو رکھا ہے اس کام کے لیے کہ لکھو، ہے نا، ان سے کہہ دے گا ایک جو ہی جھوٹ بولے گال پر ایک چٹ سے لگا دو، سچ بولیے، پوری اسٹریٹ میں ایک کو لگے گا شہرت ہوگی، 10 مارے ڈر کے جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ دفن ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس کی چھوٹ ہے، اور چھوٹ سے فائدہ نہ اٹھا کے بلکہ اس معیوب باتوں کو، خراب باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جھوٹ بھی ام الخبائث ہے، اس سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 جھوٹ، 100 جھوٹ بول جاتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا وہ سچ ہو جائے۔
ہو نہیں پاتا سوائے ایک مصلحت میں. مصلحت ہے جیسے حضرت ہو سکتا آپ کی نظر کسی کی جائے اس لیے میں اس کی وضاحت کر دوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو لے کے جا رہے تھے, کچھ اس طرح کے لوگ آئے جن سے خطرہ تھا اہلیہ کے لیے. پوچھا کون ہے؟ کہا حاضی اختی, یہ میری بہن ہے. ظاہر جھوٹن بیوی تھی نا, لیکن ایمانی بہن ہے, وہ جھوٹ نہیں تھا. اس کو توریہ بولتے ہیں اور مصلحتاً یہ کہا گیا تھا. کبھی کبھی جھوٹ مصلحت والا بولتے ہیں آپ, اور بولنا اس وقت ضروری ہے اس سچ سے کہ جس سچ سے فتنہ پیدا ہو. جیسے مثال کی طرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک ایک آدمی دوڑاتا ہوا کسی کو آیا, موقع پایا گھس گیا, ادھر جا کے چھپ گیا. اب وہ بھی آیا اندر, ادھر ادھر دیکھ کے پوچھنے لگا, وہ آیا ہے فلاں شخص, آپ لوگ یہاں تھے, کیا بتائیں گے؟ ہاں آیا ہے. کیا کہ مار دے گا وہ, تو اس وقت کیا کہیں گے؟ منڈی ہلائیں گے نہیں. اس میں گنجائش ہے کہ دروغ مصلحت آمیز بے راستی فتنہ انگیز. جھوٹ مصلحت سے ملا ہوا بہتر ہے اس سچ سے جس میں فتنہ لگے. جب فتنہ آئے گا تو اجازت دے دی ہے, اس لیے کہ فتنہ اس سے بڑا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ فتنہ جو کرتا ہے اس سے بچے رہیے, دور رہیے فتنوں سے. فتنہ اچھی چیز نہیں ہے, اور کر رہا ہو تو اس کی اصلاح کیجیے. اصلاح دو طرح سے ہوتی ہے اس کی, یا تو روک دیجیے اسی وقت یا اس سے الگ ہو جائیے. یہ دو شکلیں ایسی ہیں کہ وہ فتین اپنے فتنے سے باز آ جائے گا. لیکن اگر بڑھاوا ملے گا منڈی ہلا ہلا کے کہ بڑا اچھا کیا ہے, تو یہ بڑھے گا فتنہ. گھر میں جدائی ہوتی ہے فتنے سے, یہ عجیب چیز ہے. اللہ نہ کرے کسی گھر میں کوئی فرد اس طرح کا ہو, ورنہ بھائی ٹکرا جاتے ہیں. اگر ایک فتنے والا, چار بھائی ہوں, ایک تین ہو فتنے والا ہو, بنٹوارا ہو جائے گا سب میں. ایک اینٹ بڑھ جائے گی, ایک دوسرے کی طاق میں رہنے لگے گا. دونوں ایک ماں باپ کے بچے ہیں. تو فتنہ اتنی خراب چیز ہے. تو الا انہم هم المفسدون, کہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا آپ نے. تو یہ ہوا, ساری چیزیں پوری بیان کر دی میں نے اس واقعے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اہانت کرنے میں سوچنا چاہیے. وہیں یہ اتنا برا ہے, وہیں دیکھیے حقیقت ایمان سے آراستہ و پیراستہ لوگ رہے ہیں, اور ایمان کی چاشنی ان کے اندر تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یاد رکھیے, اصل یعنی قربت کی بنا پر نبی کا معجزہ دکھاوے یا نبی کا خلیفہ معجزہ دکھاوے, کرامت دکھاوے, اس کی ضرورت نہیں پہ. ان کے متبعین, ان کے پیچھے چلنے والے ایسا کسی کرامتیں دکھاتے تھے, جیسا کہ حضرت آصف برقیہ نے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ وزیر ہیں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے صوفی ہیں. یہ اس وقت کے ولی کامل ہیں حضرت آصف برقیہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عمل کی بنا پر اتنا تصرف و اختیار دیا تھا, جب چاہتے جتنی لمبا فاصلہ ادا کرنا گزرنا چاہتے گزر جاتے, پہنچ جاتے. جیسا کہ قرآن کی تفسیر موجود ہے, پورے واقعے کی طرف نہ جاتے ہوئے میں اتنا بتا دوں کہ خالی اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبی برحق نے کہا کیا کہ تخت بلقیس لاؤ, جلد سے جلد لاؤ. بقیہ حدود کا پورا واقعہ چھوڑ دیجیے, یہاں سے سن لیجیے. تخت بلقیس لاؤ. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. کیا کہا؟ جن میں سے ایک عفریت نے, جن نے کہا انی آتی کا, میں لا دوں گا تخت بلقیس کو کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں بیٹھیں اتنی جلدی.
جلدی ہے نا، بہت جلدی ہے. کتنی دیر لگے گی اٹھنے بیٹھنے میں؟ ان تقوم من مقامک. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اور جلد چاہا. تو قرآن کی آیت وہیں آگے پھر بیان کرتی ہے، وقال الذی علم ہے نا علمہ من الکتاب عندہ من الکتاب کتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، یعنی اس وقت کے ولی کامل تھے. اور کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اپنی پلک کو بند کریں گے، کھولیں گے، پلک جھپکے گی اس سے پہلے لا دوں گا. قبل ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کے آنکھ کا کنارہ ایک دوسرے سے ملے گا، اس سے پہلے لا دوں گا. فلما رآہ، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی اور کھولا، مستقر عندہ لیے موجود تھے. اس سے جلدی کوئی اتنی ترقی کے باوجود، جانتے ہیں تخت بلقیس نکلی ملکہ باہر تو بند کر دیا گیا. پہرا تھا اور کوئی کٹوریا نہیں ہوتی کہ جیب میں رکھا بھاگ کھڑے ہوئے. تخت تھا، تخت جانتے ہیں نا بادشاہ کے لیے بہت ہیوی قسم کا ہوتا ہے، لمبی وہی چوڑائی ہوتی ہے، اس کو بیٹھتا بادشاہ بات. تو ملکہ تھی اپنے ملک کی، باقاعدہ مقفل کر کے بند کر کے آئی تھی. پھر کہ کہاں سے کس طرح نکالا؟ تالا نہ ٹوٹا، نہ دروازے توڑے گئے. پھر لائے کیسے حضرت آصف ابن برقیہ؟ ان سے پوچھئے، ہماری عقل تو کہتی ہے کہ زمین کے اندر سے گئے لے کے نکالا ہے. اس لیے کہ اگر اوپر سے جاتے تو تالا توڑنا پڑتا، تالا کھلتا، دروازہ کھولا جاتا، لوگوں کو معلوم ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اور حضرت آصف ابن برقیہ پلک جھپکتے وہ اتنا بڑا تخت لا کے رکھ دیا. آپ اگر کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کی بنا پر تو مان نہ لیجئے. اللہ کی قربت کتنے محیر العقول، خارق للعادت، عادت سے عادتاً جو چیز نہ ہوتی ہو اس کو دکھا دے تو اس کو اللہ کا قریبی مانیے. اور جب اللہ کا وہ قریبی ہے تو اس سے مانگیے، اور مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جب اللہ والا مجھ سے مانگتا ہے تو حدیث قدسی ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سب کو قرآن سمجھنے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.